نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ رہا ہے کہ سر ٹکراتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ان سے کہیے یہ بات تو میرا پروردگار ہی جانتا ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور یہ آسمانوں اور زمین کا بھاری حادثہ ہوگا جو یکدم تم پر آن پڑے گا۔ لوگ آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں، اللہ ہی جو کچھ جانتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر میں عالم غیب جانتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی تک کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے۔ پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اس سے ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگے اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کرے تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں تندرست لڑکا دے دیا تو وہ اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے، جبکہ اللہ ایسی چیزوں سے بلند ترش ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 191 سے لے کر آیت نمبر 195 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ، کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار، وہ تو خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں الوہیت کا یہ معیار پیش کیا گیا ہے کہ جو مخلوق ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ اس معیار کے مطابق اللہ کے سوا سب الہ باطل قرار پاتے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، اولیاء ہوں، بزرگ ہوں، زندہ ہوں، مردہ ہوں، کچھ بھی ہوں۔ ان میں سے ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ فانی ہوتی ہے، اور جو فانی ہو گیا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 192 وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ نہ تو اس کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا کرائیٹیریا کیا تھا جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، وہ یہ کہ وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ مخلوق ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 193 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو تمہارے لیے ایک ہی بات ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کی جاندار مخلوق ہے جسے تم الہ بناتے ہو، جیسے فرشتے، انبیاء، اولیاء وغیرہ جنہیں حاجت روا مشکل کشا تصور کیا جاتا ہے یا کیا جاتا رہا ہے، یہ بھی الہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جو کچھ تم پتھر کے بنا کر انہیں خدائی کا درجہ دیتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، تو یہ تو بالکل ہی الہ نہیں ہو سکتے۔ جو اپنے منہ پر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ بالکل اسی طرح اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے ایک ہی بات ہے۔ آیت نمبر 194 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ بھی تمہیں اس کا جواب دیں۔ تیسرا کرائیٹیریا یہاں پہ جو بیان ہوا ہے وہ الہ ہیں جو اگر تم انہیں بلاتے ہو تو وہ تمہیں آگے سے جواب دیں، یہ کرائیٹیریا۔
اب یہ دوسری قسم کے الہ ہیں، یعنی وہ انبیاء بزرگ جو فوت ہو چکے ہوں، انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ پتھر کے بتوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور ان کے الہ ہونے کی تردید کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ جواب نہیں دے سکتے، جیسے ہی وہ تمہارے ہی جیسے ہیں، کوئی تم سے بالا تر مخلوق نہیں۔ آیت نمبر 195 أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں؟ آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اب یہاں پہ جو بت مشرکوں نے بنا رکھے تھے، ان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ مشرکوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان بتوں کے جو تم نے پاؤں بنا رکھے ہیں، کیا یہ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیونکہ پاؤں بنانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ان سے چلا جائے۔ اب جو ہاتھ ہیں، کیا ان سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ تمہاری بنائی ہوئی ان کی آنکھوں سے کیا یہ دیکھ سکتے ہیں؟ کانوں سے کیا یہ سن سکتے ہیں؟ جب یہ مصنوعی اعضاء بنانے کا مقصد ہی اس میں رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ جس مقصد سے بنائی گئی ہیں، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، وہ اپنی غرض پوری ہی نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی بے ادبی کرنا چھوڑ دو، ورنہ یہ معبود تم پر کوئی نہ کوئی آفت نازل کر دیں گے۔ اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے تمام معبودوں سے درخواست کرو، میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں اور مجھے مہلت بھی نہ دیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔